دوستو، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل صحابہ کی حدیث نمبر 1098 میں یہ لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو، اے لوگو تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے ہر سوال کا صحیح جواب دوں گا۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل صحابہ کی حدیث نمبر 1100 میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر اس مسئلے کے لیے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہو۔ آج سے 800 سال پہلے امام اہل سنت ابن جوزسبت اپنی کتاب تذکرۃ الحواس میں لکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرح پناہ مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دوسرا خلیفہ مقرر کیا گیا تو روم کے بادشاہ نے زمین اور آسمان میں چھپے رازوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک شخص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ جب وہ شخص کئی دن کی مسافت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہو کر ان سے عرض کرنے لگا، اے خلیفہ دوم، میں روم سے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ زمین اور آسمان میں چھپے رازوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات تورات، زبور، انجیل سب آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر آپ کے نبی نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے سوالات کے درست جواب دے دیے تو میں واپس جا کر شہنشاہ روم کو بتا دوں گا کہ ان کے نبی ہی آخری نبی ہیں جن کا ذکر ہماری آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ خلیفہ دوم، اگر آپ نے میرے سوالات کے درست جوابات نہ دیے تو یقیناً آپ کا نبی کاذب ہوگا، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، اے ابن آدم، تم یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کا ذکر تورات، زبور، انجیل سب آسمانی کتابوں میں ہے۔ تم مجھ سے جیسا سوال کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے زمین کی اس جگہ کا نام بتائیں جہاں سورج کی روشنی صرف ایک ہی دفعہ پڑی ہو، اس کے بعد آج تک وہاں پر سورج کی روشنی نہیں پڑی۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین پر ہر پودا پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ تناور درخت بنتا ہے، لیکن وہ ایسا کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا ہو؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، سارے کا سارا منہ ہے؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، لیکن وہ ہر وقت زمین پر چلتی ہی رہتی ہے؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے ایسے درخت کے بارے میں بتائیں اگر کوئی انسان